بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ سَافَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، سفر زمین ہی میں ہوتا ہے، لیکن اس قید سے یہ ایک فائدہ یہاں یہ ہوا کہ اگر زمین پر چلنے میں اتنی مسافت ہو تو قصر کرنا، اور اگر کوئی اوپر کی سمت میں چلے 92 کلومیٹر اوپر چلا جائے اور اپنے ہی مکان یا اپنے ہی شہر کی سمت میں رہے تو قصر کرے گا؟ نہیں کرے گا جب تک سفر اس کا. اور زمین میں یہاں داخل آپ کے چاہے پہاڑ کا سفر ہو، چاہے دریا کا سفر ہو، چاہے ہواؤں کا سفر وہ سب شامل رہے گا زمین ہی کے سفر میں. مثلا جہاز میں سفر کر رہا تو وہ ہوا میں سفر کر رہا، زمین میں نہیں، مگر وہ بھی معتبر ہوگا. اسی طرح سے دریا کا سفر ہے، سمندر کا سفر، اگر کوئی 92 کلومیٹر کا سفر سمندر میں کر رہا ہے تو بھی اس پر قصر واجب ہوگا. لیکن وہ ایک دم اتنا اونچا پہاڑ پہ ہی چڑھ گیا وہ، اور کتنی اونچائی چڑھ گیا 92 کا، تو قصر نہیں کرے گا کہ وہ آگے نہیں بڑھا، وہیں اپنی سمت میں رہا. اسی لیے ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کرتے کرتے اور وہ اپنے شہر اپنی بستی کے سمت میں آ گیا، بالکل جہاز سے سفر کر رہا ہے، تو وہاں آتے ہی وہ مقیم ہو گیا. مثلا آپ لکھنؤ سے بیٹھے جہاز کے اندر، ٹھیک ہے، مبارک پور کے آپ رہنے والے ہیں، مبارک پور گئے تھے اور لکھنؤ سے آپ کو دہلی جانا ہے. اتفاق ایسا ہے کہ دہلی جانے کے لیے آپ کا جہاز لکھنؤ سے اڑ کے مبارک پور ہو کے جائے گا، یعنی اس مبارک پور کی فضا کے اوپر ہو کے جائے گا. تو آپ جیسے ہی اس کے اوپر آئیں گے ویسے ہی کیا ہو جائیں گے؟ مقیم ہو جائیں گے، ہے نا. چلیے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب اس سے پھر آگے بڑھ گئے تو دلی جانے میں آپ پھر 92 کلومیٹر ہو جائے گا تو آپ مسافر ہو جائیں گے. لیکن اپنے بستی کی، اپنے شہر کی سمت میں آ کر کے آپ کو اقامت کا حکم ہوا. سنیے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ سَافَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، ہے نا، مراد وہی ہے کہ جب تم سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ تم بعض نمازوں میں قصر کر لو. ساری نمازوں میں نہیں. فجر میں قصر کہاں ہوگی؟ ایک ہی رہ جائے گی. پھر وہ مغرب میں کیسے قصر ہوگی؟ 1.5 رہ جائے گی، اور 1.5 رکعت کا کوئی حساب کتاب ہے نہیں. تو جن نمازوں میں 4 رکعت ہیں ان نمازوں میں تم کیا کرو؟ قصر کرو. قصر کا مطلب کیا ہے؟ بِأَن تَرُدُّوهَا مِنْ 40 إِلَى 2، یعنی تم 4 والی کو کدھر لوٹا دو؟ 2 کر دو. تو 4 والی 4 نہ روک کر 2 کر دو. حضرت عائشہ سے بھی ایک روایت یہی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نمازیں اصل 2 ہی تھیں، مگر اقامت میں اس میں اضافہ کر دیا گیا 2 کا، سفر میں اپنی حالت پر باقی رہی. تو 4 رکعت والی میں تم 2 کر دو. ان خفتم ان یفتنکم، اگر تمہیں اندیشہ ہو، خطرہ ہو، ان ینالکم بمکروہ الذین کفروا، کافروں کی طرف سے کسی ناخوشگوار چیز کے پہنچنے کا، کسی تکلیف کے پہنچنے کا اگر تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو، ہے نا، تو تم قصر کرو. یہ مفسر نے فرمایا بیان للواقع اذا کا فلا مفہوم لہ. یہ جو قید آئی ہے، جو شرط ذکر کی، ان خفتم ان یفتنکم، اگر کافر تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہوں، اس تکلیف کا تمہیں اندیشہ خطرہ ہو تو تم قصر کرو. تو یہ جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے، یہ صرف بیان واقعہ کے لیے ہے. عموماً اس وقت یہی ہوتا تھا کہ جب لوگ سفر کرتے تھے تو بہت محفوظ نہیں ہوتا تھا وہ سفر، عموماً دشمنوں سے، ڈاکو سے پریشانی اور تکلیف کا ہی خطرہ لگا رہتا تھا. تو چونکہ نزول آیت کے وقت حالات ایسے ہی تھے، واقعہ یہی تھا، تو اسی واقعے کو سامنے، انہیں حالات کو سامنے رکھ کر کے یہ کہا گیا ان خفتم. اب یہ قید معتبر نہیں ہے. ایسا نہیں کہ قید احترازی ہو کہ اگر خوف نہ ہے تو نہیں ہو تو پورا پڑھو، اور خوف ہے تو نصف کر دو اس کو. نہیں، اگر تم امن میں بھی ہو تب بھی تم 4 رکعت والی کو 2 ہی رکعت پڑھو گے. تو یہ جو قید ہے ان خفتم میں،
یہ بیان واقعہ کی نہیں ہے. اس ذاکا اس نے اس وقت کے حالات، نزول آیت کے حالات ایسے ہی تھے. فلا مفہوم لہو، لہذا اس آیت میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے. مفہوم مخالف کیا ہوتا ہے اس کا؟ اگر خوف نہ ہو تو قصر نہ کرو، حالانکہ ایسا نہیں، خوف ہو تو بھی قصر کرو اور خوف نہیں ہے تب بھی قصر کرو. پھر حضرت مصنف فرماتے ہیں وبینت السنۃ ان المراد بالسفر الطویل المباح. حدیث سے یہ بات واضح ہو چکی ہے، حدیث نے بات واضح کر دی ہے کہ مراد سفر سے سفر طویل ہے. سفر تو 2 کلومیٹر کا بھی ہوتا ہے، 10 کلومیٹر کا بھی ہوتا ہے، مگر ہر سفر مراد نہیں ہے، بلکہ کون سا سفر مراد ہے؟ طویل. اب اس کے طویل ہونے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہو گیا. امام شافعی کے یہاں اس کی جو طوالت اور اس کی مسافت جو ہے وہ ہے 4 برید، اور ایک برید 4 فرسخ کا ہوتا ہے. ایک برید 4 فرسخ کا، اور ایک فرسخ 3 میل کا. تو 4 برید کتنے میل ہو گیا؟ 4 برید کا مطلب 4 فرسخ کا ایک برید ہوا، تو 4 چوک 16 فرسخ ہو گیا، اور ایک فرسخ 3 میل کا، تو 16 تیا 48. تو امام شافعی کے یہاں 48 میل، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں 48 میل نہیں، ہمارے یہاں 57.5 میل ہے. تو ان کے یہاں یہ ہے کہ 57.5 وہ 2 مرحلہ 2 منزل کے مساوی اس کو بتاتے ہیں 4 برید کو. ہمارے یہاں 3 دن کی مسافت، اور 3 دن کی مسافت کی جب پوری تحقیق کی گئی ہے، چھان بین کی گئی ہے، تو اس کا اندازہ وہی 57.5 میل، جس کا آج کے حساب سے اس انگریزی کلومیٹر کے حساب سے 92 کلومیٹر بیٹھتا ہے. آج بھی دیوبندیوں میں اور ہمیں فرق ہے. دیوبندی شاید 82 یا 87 کلومیٹر پہ ہی کہہ دیتے ہیں کہ مسافت شروع ہو گئی. ہمارے یہاں 82 87 نہیں بلکہ 92 کلومیٹر ہے. اعلیٰ حضرت نے اس پہ بڑی تفصیل سے بحث کی ہے. فرمایا یہ بات حدیث سے واضح کر دی گئی ہے، یہ بات حدیث نے واضح کر دی ہے کہ مراد سفر سے سفر طویل ہے. والمباح، اور طویل بھی کون سا سفر؟ جو سفر مباح ہو، سفر طاعت ہو. اگر سفر معصیت ہے تو ان کے یہاں قصر واجب نہیں. امام شافعی کے یہاں تو ان کے یہاں کیا ہے؟ وہ سفر مباح ہو، یعنی اس سفر کی اجازت ہو شرعاً، وہ چاہے طاعت کا سفر ہو یا طاعت کرنا ہو. مثلا سفر حج ہے، سفر تجارت ہے، اور بھی سفر جہاد ہے. یہ سارے سفر کیا ہیں؟ مباح ہیں، طاعت ہیں. تو ان سفروں میں تو قصر کرے گا. امام شافعی فرماتے ہیں اگر سفر معصیت ہے تو اس میں قصر کی اجازت نہیں، اس میں قصر نہیں کرے گا. مثلا کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے یہاں سے بنارس گیا، پروگرام کیا اس کا؟ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی کو قتل کرنا، تو یہ بھی تو سفر 92 کلومیٹر کا ہو گیا. دلی گیا مارنے کے لیے کسی کو، تو یہ سفر معصیت ہے، سفر طاعت نہیں ہے. تو کہتے ہیں ایسے سفر میں قصر نہیں کرے گا. کہ گناہ کا سفر کر رہا اور اس میں آپ رعایت دیں اسے، ارے نہیں 4 رکعت نہیں پڑھو، اچھا پکا نمازی بھی ہے جو چوری کرنے جا رہا، نماز بھی نہیں چھوڑتا، تو انہیں ظہر 4 مت پڑھنا، 2 پڑھنا. تو کہتے ہیں نہیں، سفر معصیت میں کسی رعایت کا کب وہ مستحق ہے. ہاں سفر طاعت ہوتا، سفر مباح ہوتا تو اجازت ہوتی اسے، امام شافعی کے ہاں. ٹھیک. اب سفر طویل کی وہ حضرت مفسر تفسیر فرماتے ہیں وہ 4 برد. سفر طویل کتنا سفر ہے؟ 4 برید. وہی مرحلتان، اور یہ 4 برید کس کے مساوی ہے؟ 2 مرحلوں کے، 2 منزلوں کے مساوی ہے. وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ. حضرت مفسر فرماتے ہیں کہ فقہا نے اسی سے مستنبط کیا ہے، حضرت شوافی نے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، یعنی اللہ کے ارشاد فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ سے کہ أَنَّهُ رُخْصَةٌ لَا وَاجِبٌ. قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ فَلَا جُنَاحَ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کچھ نمازوں میں قصر کرو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اس انداز سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قصر صرف رخصت ہے، اجازت ہے، واجب نہیں ہے. اگر تم پوری پڑھنی چاہو تو پوری پڑھ لو، لیکن اگر نصف کرنا چاہو، قصر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. تو امام شافعی کا مذہب یہی ہے کہ قصر ان کے ہاں واجب نہیں ہے، بلکہ قصر مباح ہے اور اجازت ہے، اس کی رخصت ہے فقط اس کی. تو کہتے ہیں اسی آیت سے فقہا نے اس بات کا استنباط کیا ہے اللہ کے ارشاد فلیس علیکم جناح سے کہ انہ رخصتن، کہ یہ قصر کیا ہے؟ صرف رخصت ہے، لا واجب، یہ واجب نہیں ہے. لیکن ہمارے احناف کے یہاں قصر واجب ہے. وعلیہ الشافعی، اور یہی امام شافعی کا مذہب ہے. کیا؟ وجوب یا عدم وجوب؟ عدم وجوب. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اللہ فرماتا ہے بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں.
بین العداوت، ان کی دشمنی کیسی ہے؟ واضح ہے، بالکل کھلی دشمنی ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ يَا مُحَمَّدْ حَاضِرًا فِيهِمْ، اور اے محبوب جب آپ اپنے صحابہ کی جماعت میں حاضر ہوں، اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہوں، صحابہ کی جماعت میں تشریف فرما ہوں، وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ الْعَدُوَّ، اور آپ دشمن کا اندیشہ کریں، دشمن کا آپ کو خوف ہو، میدان جنگ ہے، میدان جہاد ہے، کفار سامنے ہیں، اندیشہ ہے کہ اگر ہم سب نماز میں لگ جائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ حملہ آور ہو جائیں، تو اگر آپ صحابہ کے جماعت میں موجود ہیں اور اندیشہ ہو کافروں کی اذیت پہنچانے کا، کافروں کے حملہ کرنے کا، تو فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ اس جماعت صحابہ کو نماز پڑھائیں، یعنی آپ کو اندیشہ ہے کافروں سے تکلیف پہنچنے کا، اور آپ ایسے وقت میں ایسے حالات میں صحابہ کو نماز پڑھائیں۔ وَهَذَا جَمِيعٌ عَلَىٰ عَادَةِ الْقُرْآنِ، اور یہاں جو خطاب کیا گیا ہے اللہ کے رسول سے نا، وَإِذَا كُنْتَ کہتے ہیں خطاب میں یہ اسلوب، یہ انداز، یہ دستور قرآنی کے مطابق ہے، لہذا اس کا مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔ یعنی قرآن نے جو انداز اختیار کیا ہے، جو اسلوب اختیار کیا ہے، اس میں اللہ نے اپنے محبوب کے خطاب میں کہیں اس طور پر محبوب کو مخاطب کیا کہ وہاں صرف محبوب ہی مراد ہیں، امت مراد نہیں، کہیں ایسا ہوا ہے کہ امت مراد ہے، محبوب مراد نہیں، خطاب محبوب کو ہی ہے مگر محبوب مراد نہیں امت، اور کہیں خطاب اس طرح ہے کہ محبوب کو خطاب ہے مگر مراد دونوں ہیں، محبوب بھی اور امتی بھی، صحابہ بھی۔ تو یہ عام طور پر اللہ نے اپنے محبوب کو خطاب کیا ہے، تو دستور یہی ہے، مراد یہاں یہ ہے کہ محبوب آپ صحابہ کی جماعت میں تشریف فرما ہوں اور حالات یہ ہوں کہ کافروں کے حملے کا اندیشہ ہے، جنگ کا معاملہ ہے، تو آپ اس طرح نماز پڑھائیں، نماز خوف کا طریقہ بتایا۔ لیکن مقصد یہ نہیں، مفہوم مخالف معتبر یہ نہیں کہ اگر آپ نہ ہوں تو یہ نہ ہو، آپ ہوں تو چونکہ انداز ہی ہے، قرآن کو اسلوب ہی ہے، اس لیے خطاب کا یہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو اے محبوب جب آپ ان کو نماز پڑھائیں تو کیسے نماز پڑھائیں؟ اس میں سے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو آپ اپنے ساتھ کھڑا کریں، اپنے ساتھ نماز میں شامل کریں، یعنی ان جماعت کی دو حصے کر دیں، دو گروپ کر دیں، دو جماعتیں، اور ایک جماعت کو اپنے ساتھ نماز میں شامل کریں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ان میں سے، ان صحابہ کی جماعت میں سے ایک کو آپ، ایک گروہ کو، ایک جماعت کو اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ وَتَتَأَخَّرْ طَائِفَةٌ، اور دوسرا جو گروہ رہ گیا، دوسری جماعت، وہ مؤخر رہے، وہ دشمنوں کے سامنے رہے۔ وَلْيَأْخُذُوا، اے طائفۃ التی قامت معک، اور وہ گروہ، وہ جماعت جو آپ کے ساتھ قائم ہے، آپ کے ساتھ نماز میں ہے، وہ اپنے اسلحے کو اپنے ساتھ رکھے، اسلحۃ معہم، اپنے اسلحے اپنے ساتھ رکھے۔ فَإِذَا سَجَدُوا اے صلوا، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر لیں، یعنی نماز پڑھ لیں، یہاں نماز سے مراد ہے ایک رکعت پوری کر لیں، یعنی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر لیں، اور جب وہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کے لیے ایک رکعت پوری کر لیں تو فَلْيَكُونُوا، تو یہ ہو جائیں، یعنی طائفہ اخریٰ جو ابھی دشمنوں سے حفاظت کے لیے وہاں رکا ہوا ہے، نماز میں شامل نہیں ہے، وہ دوسرا گروہ جو ہے فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو یہ دوسرا گروہ جو ہے یہ آپ کے پیچھے ہو جائے۔ يَحْرُسُونَ إِلَىٰ أَن تَقْضُوا، ایک گروہ ان میں سے آپ کے پیچھے ہو جائے اور وہ گروہ حفاظت کرے، کب تک؟ إِلَىٰ أَن تَقْضُوا الصَّلَاةَ، یہاں تک کہ آپ نماز پوری کر لیں، یعنی ایک رکعت پوری کر لیں۔ وَتَذْهَبُ هَٰذِهِ الطَّائِفَةُ، پھر یہ گروہ جس کو آپ نے نماز پڑھائی ہے اور ایک رکعت پوری ہو گئی ہے، یہ گروہ تحرس و حفاظت کرے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور وہ دوسرا گروہ جو حفاظت کے لیے پہلے کھڑا ہوا تھا وہ اب آپ کے پاس آ جائے، ٹھیک ہے۔ لم یصلوا، کون سا گروہ دوسرا جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے؟ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، چونکہ آپ نے ابھی ایک رکعت پڑھائی ہے نا، تو ایک رکعت صحابہ نے پوری کر لی، یہ پیچھے چلے جائیں، دشمنوں کے مقابلے رہیں، اور وہ جو وہاں کھڑے ہوئے تھے اب وہ آپ کے ساتھ آ جائیں، تو وہ دوسری رکعت میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور یہ لوگ جو اب آئے ہیں دوسرے والے گروہ والے، یہ بھی اپنے بچاؤ کے سامان کو، اپنی ڈھال ہے، اپنی زرہ ہے اور اپنے اسلحے ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھے، یعنی نماز میں اپنے پاس رکھے۔ إِلَىٰ أَن يَقْضُوا الصَّلَاةَ، کب تک؟ جب تک نماز پوری نہ ہو جائے، تو اب دوسری رکعت باقی رہ گئی، دو ہی رکعتیں ہونی ہے نا، قصر ہونا ہے، تو اب دو رکعتوں میں اس طرح رکعت پوری ہوئی دونوں کہ صحابہ کے دو گروہ کر دیے،
یہ جو بھی مجاہدین ہیں ان کے 2 گروہ کر دیے. 100 آدمی ہیں تو 100 آدمی 50-50 میں تقسیم کر دیا. اب پہلے 50 کو بلا کر کے انہیں 1 رکعت پڑھائی. یہ پیچھے کھڑے ہو کر کے 1 رکعت پڑھیں گے. اب 1 رکعت جب پوری ہو جائے گی, دوسرا سجدہ پہلی رکعت کا ہو جائے گا, تو یہ لوگ اپنا سلام پھیر کے واپس چلے جائیں گے اور کچھ بولیں گے نہیں, گفتگو نہیں کریں گے. لیکن جہاں 50 کو پہلے کھڑا کر دیا تھا دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے یا دشمنوں سے حفاظت کو آ کے حملہ آور نہ ہو جائیں, تو وہاں ان 50 کو اب ادھر بھیج دیں گے. ان کی 1 رکعت ہو گئی ہے, اب وہ 50 آئیں گے اور وہ دوسری رکعت جو اللہ کے رسول کی دوسری رکعت ہوگی, ہے نا, ان کی وہ کون سی ہوگی؟ پہلی رکعت ہوگی. تو یہ پہلی رکعت اللہ کے رسول کے پیچھے اپنی پڑھیں گے, رسول اللہ کی دوسری ہوگی. رسول اللہ سلام پھیر دیں گے 2 رکعت کے بعد. تو اب جب سلام پھیر دیں گے تو اب یہ چلے جائیں گے. ان کی کتنی رکعت ہوئی ہے؟ 1. اور وہ جو پہلے 1 پڑھ چکے ہیں اب وہ واپس آئیں گے. ادھر تو سلام پھیر چکے, اب وہ تنہا آ کر اپنی 1 رکعت پوری کر لیں گے اور تنہا پوری کر کے وہ سلام پھیر دیں گے. اس رکعت میں جو بعد میں وہ پڑھیں گے اس میں وہ قرات بھی نہیں کریں گے. قرات کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ لاحق کے حکم ہیں. بھائی ایک تو رسول اللہ کے پیچھے انہوں نے پڑھی لی ہے, اب دوسری گویا رسول اللہ ہی کے پیچھے ہے یہ بھی, تو ان کا لاحق کا حکم ہے اور لاحق کو قرات نہیں کرنی ہے. لہذا وہ پہلے والے جو 1 رکعت پڑھ کے گئے ہیں جب دوسری رکعت میں پوری کریں گے تو اس میں قرات نہیں کریں گے اور دوسری رکعت پوری کر کے سلام پھیر دیں گے. ان کی دونوں پوری ہو گئیں, ایک رسول اللہ کے ساتھ میں اور ایک اپنی الگ. اب جب ان کی دونوں پوری ہو جائیں گے تو انہیں بھیجیں گے. ان کی 1 ہوئی ہے مگر ان کی 1 وہ تھی جو رسول اللہ کی دوسری تھی. اب وہ آئیں گے اور جب وہ آئیں گے تو وہ بھی اسی طرح اپنی تنہا 1 رکعت پوری کریں گے. لیکن یہ بتاؤ وہ اپنی اس رکعت میں وہ لاحق ہوں گے یا مسبوق ہوں گے؟ اگر آپ امام کے پیچھے جائیں اور امام کی کوئی رکعت نکل جائے تو آپ بعد میں قرات کے ساتھ پوری کرتے ہیں نا, اس لیے مسبوق ہیں. تو وہ جو بعد میں آئے تھے رسول اللہ کے ساتھ دوسری رکعت میں شریک ہوئے تھے, اور دوسری رکعت میں شریک ہونے کا مطلب یہ کہ 1 ان کی چھوٹ گئی تھی, تو یہ مسبوق ہوئے اور مسبوق کو قرات کرنی ہوتی ہے. لہذا یہ لوگ آئیں گے اور ایک رکعت جو کریں گے وہ اپنے قرات کر کے 1 رکعت پوری کریں گے اور یہ 1 رکعت پوری کر کے سلام پھر کے پھر چلے جائیں گے. اب دونوں کی 2 رکعت ہو گئی. اس طرح کریں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد طریقے منقول ہیں, متعدد مواقع پر جنگ میں جیسا موقع ہوا, اسی نے فقہا نے اس کے طریقے بھی مختلف ذکر کیے ہیں. یہ طریقہ سب سے آسان ہے اور یہی زیادہ شائع بھی ہے کہ اگر ضرورت ایسی ہوتی ہے تو. لیکن امام یوسف فرماتے ہیں کہ اب اس کی اجازت ہی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں اجازت رسول اللہ کے زمانے میں اس لیے تھی کہ رسول اللہ جیسا امام دنیا میں کوئی نہیں تھا. ہر صحابی کی, ہر غلام کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم رسول اللہ کے پیچھے پڑھیں, چاہے پہلی رکعت ملے, چاہے دوسری رکعت ملے, چاہے 1 جز ملے, لیکن کس کے پیچھے؟ اگر رسول اللہ جیسا امام کوئی ہوتا تو شاید وہ الگ مستقل جماعت کرواتے, لیکن رسول اللہ کے بعد اب یہ معاملہ نہیں ہے. اب تو اگر صحابہ کرام میں کوئی ہیں تو 2 جماعتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں. 50 آپ نے الگ کر دیے, 50 یعنی 100 کو الگ الگ 50-50 کر دیا, تو 50 کا ایک الگ امام ہو جائے وہ دونوں پڑھیں رکعت, دوسرے 50 کا دوسرا امام ہو وہ الگ رکعت پڑھیں. یہاں تو مجبوری یہ تھی کہ ہر شخص کس کو پیچھے چاہتا تھا, اور اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی کہ 1 رکعت کر کے سبھی کو راضی کر دیا جاتا, سبھی مطمئن ہو جاتے کہ ہم رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھیں. چلیے. قد فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذالک ببطن نخل, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخل میں اسی طرح نماز ادا فرمائی تھی کہ صحابہ کے 2 گروپ کر دیے, ایک گروپ کو 1 رکعت پڑھائی اور دوسرے گروپ کو دوسری رکعت پڑھائی. رواہ الشیخان, بخاری مسلم میں یہ مروی ہے, یہ روایت ہے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفَلُونَ إِذَا كُنتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ, یہ کافر تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ لوگ غافل ہو جاؤ. اذا کنتم الی الصلاۃ, جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو غافل ہو جاؤ. ان اسلحتہم, یعنی جب تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے, اپنے سامان سے. نماز پڑھو گے تو نماز پڑھ کے اپنا ہتھیار بھی ایک طرف رکھ دیا تم نے, اپنا سامان بھی اتار کے رکھ دیا, تو اب ظاہر سی بات ہے تم نماز میں مشغول ہو گئے, تو اب تم غافل ہو گئے اپنے سامان اور اپنے اسلحے سے. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ تم نماز کی حالت میں اپنے سامان اسلحے سے غافل ہو جاؤ. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, تو یہ کیا کریں, یک بار بھی تم پر حملہ آور ہو جائیں, اچانک حملہ بول دیں, دھاوا بول دیں. یہ تو چاہتے ہیں کہ تم نماز میں ہو جاؤ. بِأَن يَحْمِلُوا عَلَيْكُمْ, اس طرح کہ تم پر حملہ آور ہو جائیں. فَيَأْخُذُوكُمْ,
اور تم کو وہ دبوچ لیں، تم پر حملہ آور ہو جائیں اور تمہیں دبا لیں، تمہیں دبوچ لیں۔ وَهَذَا عِلَّةُ الْأَمْرِ بِأَخْذِ السَّلَاةِ، ہتھیار بند ہونے کی علت اور وجہ یہی ہے۔ فرمایا گیا نماز میں بھی ہو تو اپنا ہتھیار بند پاس رکھو، کیوں؟ اگر وہ آ گئے تو تمہیں ہتھیار اٹھانے میں بھی دیر نہ لگنی چاہیے۔ ہتھیار تمہارے پاس اچھا آ لو، ابھی تو تلوار تمہارے پاس ہو، تمہارا ہتھیار تمہارے پاس ہو، تاکہ اس کو اٹھانے کی نہیں یا اس کو وہاں سے لینے جانے کی نہیں دیر نہ کرنی پڑے، اور تم ہتھیار بند رہنے کا جو حکم دیا گیا اس کی علت یہی ہے۔ معاملہ یہ تھا اس آیت کے نزول میں بھی کہ حضرت عیاش غالباً ان کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں ہم لوگ شریک تھے اس طرح، اور معاملہ یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سریہ بھیجا تھا، جو یہ قافلہ بھیجا تھا، دستہ بھیجا تھا، اس میں صحابہ کرام تھے، ادھر سے مشرکین کی طرف سے جو لڑنے کے لیے آئے تھے مشرکین، اس کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ اس زمانے میں بھی بڑی مشہور تھے، ہاں جب اسلام لائے تب بھی ان کا جواب نہیں تھا۔ تو جنگ ہو رہی تھی، اتفاق ایسا ہوا کہ جنگ ہوتے ہوتے ظہر کا وقت آ گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کرائی، نماز ظہر پڑھی۔ تو اب ایک ایک چیز پر نظر رکھتے ہیں نا، جنگ میں جو لڑنے والے ہوتے ہیں ایک ایک ادا پر، ایک ایک حرکت پر نظر ان کی رہتی ہے کہ ہم کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز انہوں نے پڑھی اور ظہر کی نماز پڑھ کے پھر جنگ شروع ہوئی۔ تو اس وقت خالد بن ولید نے کہا، یا اور جو ساتھ میں تھے، کہ یار ہم نے کتنا اچھا موقع نکال دیا، یہ سب مسلمان نماز میں چلے گئے تھے، اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے تھے، یہ تو سب غافل ہو گئے تھے، اگر ہم چاہتے تو یک بار کی حملہ کرتے اور سب معاملہ نپٹ جاتا، یہ نماز میں کچھ بھی نہیں کر پاتے، اسلحے بھی ان کے الگ تھے، سب کچھ تھا، اور ہم ان پر حملہ کر دیتے تو ہم کامیاب ہو جاتے۔ تو ہم سے بڑی چوک ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے اس موقع کو نکال دیا ہاتھوں سے۔ ابھی یہ چیمی گوئیاں کر ہی رہے تھے، آپس میں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ انہی میں سے کوئی کہنے لگا تو اس میں بات کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد ان کی ایک نماز اور آ رہی ہے، ابھی یہ کام اس وقت ہو جائے گا۔ ظہر کی نماز میں یہ ہوا تھا، انہیں افسوس ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا ابھی اثر ہوئی اور پڑھیں گے، اور ان کے لیے نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، نماز سے ان مسلمانوں کو اپنی جان مال سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو یہ پھر اثر میں سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور جب نماز میں ہوں گے تو یہ کام اس کو کر لیا جائے گا۔ ابھی ان کا یہ پلان بن ہی رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہو گئے ہیں، ان کے پلان اس طرح بننا ہے، محبوب اب تم یہ کرنا کہ دو گروہ کر دینا، ایک گروہ کو نماز میں شامل کرو، ایک کو کھڑا رکھنا، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب غافل ہو گئے، وہ حفاظت کرتے رہیں گے، پھر ایک رکعت پڑھا کر کے دوسری رکعت کے لیے انہیں بلا لینا، اور یہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے، دونوں کی دو دو رکعتیں بھی ہو جائیں گی دونوں گروہ کی، اور وہ بھی حملہ نہ کر سکیں گے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت حاصل ہوئی۔ ولا جناح علیکم ان کان بکم عظم من مطر، اور تم پر کوئی گناہ کوئی حرج نہیں ہے اگر تمہیں بارش وغیرہ کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا تم کوئی بیمار ہو، ان تدعوا اسلحتکم، تو تم اپنے اسلحے اتار کر رکھ دو۔ حکم تو یہ تھا کہ اسلحے باندھو اپنے ساتھ، اسلحہ بند ہو کر کے نماز پڑھو، لیکن اگر تمہیں تکلیف ہے، بارش ہو رہی ہے یا تمہیں تکلیف ہے، بیمار ہو، وزن اٹھایا نہیں جا رہا ہے، تو تم ہتھیار نیچے رکھ دو اور نماز پڑھ لو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی عذر ہے تو۔ اور اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تمہیں بارش وغیرہ کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہو یا تم بیمار ہو تو تم اپنے اسلحے کو اتار کر رکھ دو، فلا تحملوها، اور تم ان کو اٹھا کر نماز نہ پڑھو، ان کا ہتھیار بند ہو کر نماز نہ پڑھو۔ وہذا یفید ایجاب حملها عند عدم العذر، یہ آیت اس بات کا بھی افادہ کرتی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے آیت کریمہ سے کہ عدم عذر کی صورت میں اس کا حمل واجب ہے، یعنی ہتھیار بند ہونا، اگر کوئی عذر نہ ہو تو ہتھیار بند ہو کے نماز پڑھنا واجب ہے، ہاں اگر عذر ہے تو اتار سکتے ہو۔ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِ الشَّافِعِي، اور یہی امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے کہ ہتھیار بند ہونا واجب ہے اگر عذر نہ ہو تو، ٹھیک ہے۔ وَثَانِي، لیکن امام شافعی کا دوسرا قول کیا ہے، أَنَّهُ سُنَّةٌ، کہ نہیں یہ سنت موقدہ ہے، وَرَجَّحَ، اور اسی قول کی ان کے ہاں ترجیح بھی ہے، سنت موقدہ والی۔ احناف کے یہاں مستحب ہے، سنت بھی نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے۔ وَخُذُوا حِذْرَكُم مِّنَ الْعَدُوِّ، اور تم محتاط رہو، اپنا بچاؤ اختیار کرو، خذوا حذرکم، دشمن سے ہوشیار رہو، اے احترزوا منہ، یعنی دشمن سے محتاط رہو، مستطعتم، جتنا ممکن ہو سکے، دشمن سے ایک لمحے کی نہیں مغافل نہ رہو، جتنا ممکن ہے، جس حد تک ہو سکتا ہو تم دشمن سے پورے طور پر
ہوشیار رہو، محتاط رہو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا، ذو اہانت ہے نا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پوری کر چکو، نماز پڑھ چکو، فَرَغْتُم مِنْہا، نماز سے فارغ ہو جاؤ، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ بالتحلیل و تسبیح، تو تم اللہ کی تسبیح اور اس کی تحلیل کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تو اب اس میں کوئی قید نہیں ہے، کھڑے کھڑے، چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، جیسے بھی ہو اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ تسبیح کرو۔ علی جنوبکم اے مستجعین، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے، اے فی کل حال، یعنی ہر حال میں تم اللہ کا ذکر۔ یہ اس حال پر بھی محمول ہو سکتا ہے کہ جنگ میں یہ موقع ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی نماز پڑھی جائے، تو پھر دوڑتے بھاگتے جیسے بھی ہو اللہ کا ذکر کرو، یہی تمہاری اس وقت مت۔ پھر بعد میں جب اطمینان ہو جائے تو تم اس نماز کا اعادہ کرو، چونکہ ایسے حالات میں ہاتھ روک کر کے نماز پڑھنا یہ دشمنوں کو غلبے کا موقع ہو جائے گا، موقع دینا ہوگا۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، امنتم، جب تمہیں اطمینان ہو جائے اور تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو تم نماز حسب دستور پڑھو۔ کیا مطلب؟ ادوہا بحقوقہا، اس کے جتنے ارکان شرائط ہیں، جیسے پڑھنے کے آداب ہیں، ان پورے آداب کے ساتھ ان نماز کو پڑھو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقرر اوقات میں فرض ہے۔ مکتوباً، کتاباً معنی میں مکتوباً کے، مکتوباً معنی میں مفروضاً کے، یعنی کتاب نماز فرض ہے، مفروض ہے، موقوتاً اس کا جو مقرر وقت ہے، اپنے مقرر وقت میں، مقدراً وقتها، موقوتاً کا مطلب ہے یعنی اس نماز کا وقت جو مقدر ہے، جو متعین ہے، اس میں نماز پڑھو۔ فلا تؤخرہ، لہذا اس نماز سے تم نماز کو وقت سے مؤخر نہ کرو۔